ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ کی چپلیں گھس جائیں، آپ مانگتے مانگتے تھک جاؤ، وہ کبھی لوٹائے گا نہیں، بلکہ جب دینے کا وقت آئے اور آپ مانگے تو وہ کہے گا کہ وصول کر کے بتاؤ۔ اسی لیے آپ قرضہ بھی لوگ نہیں دے رہے، کیونکہ لینے والوں کے حالات بگڑ گئے، لیکن جو قرضہ لے لے کر کے دبا لیتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لا کر کے رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور پھر پیچھے ہوئے، فرمایا تم میں سے کوئی اور اس کا جنازہ پڑھائے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ کیا یہ منافق تھا؟ ظاہر سی بات ہے اگر منافق ہوتا تو حضور اور کو بھی پڑھانے کی اجازت نہ دیتے، مطلب وہ منافق نہیں تھا۔ تو پوچھا حضور کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا اس پر قرضہ باقی ہے، مجھے ابھی ابھی جبریل نے بتایا کہ اس پہ قرضہ باقی ہے، تو جس کا قرضہ باقی ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو مولا کائنات آگے تشریف لایا کہ یا رسول اللہ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ کہا حضور اتنی سی رقم کے لیے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے گا، اس لیے اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں اور اس کو بریء الذمہ کرتا ہوں، سبکدوش کرتا ہوں، حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ سنتیں کہاں گئی، وہ اخلاق کہاں گئے؟ رسومات 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 اور صرف رسومات۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ رسومات ہی اسلام ہے۔ اسلام کچھ اور بھی ہے، اقبال کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہین یہ پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ رسومات میں کھرے ہوئے انسان دیکھ اپنے نبی کی زندگی کو، ایک قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی خاطر حضور ایک یہودی کے دروازے تک جاتے اور فرماتے یہ نہ دیں گے میں دوں گا، لیکن وہ تھا جو یہودی سخت دل، اس نے کہا میں نہیں مہلت دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام حضرت جابر کو لے کر ان کے باغ میں تشریف لائے اور جابر نے کہا آقا میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا صبر کر، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور اپنا گھر چھوڑ کر ان کے باغ میں بیٹھ گئے۔ اس کی آقا دیکھے اتنا کم مال ہے، اگر یہ سب توڑ بھی دیا جائے، حالانکہ آج کی تاریخ میں یہ توڑا بھی نہیں جا سکتا، اگر توڑ بھی دیا جائے تو بھی اس کا ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ایک اوٹا تھا، اوٹا درخت کے نیچے حضور سو گئے، کیلولا فرمایا۔ جابر کہتے ہیں حضور سو رہے تھے، میں چہرہ دیکھ رہا تھا، حضور علیہ السلام سوئے تھے درخت کے نیچے سائے میں، مجھے ایسا لگا اس وقت میں اب درخت کا سایہ ختم ہوگا اور دھوپ بڑھے گی، اور دھوپ بڑھے گی تو حضور کے قدموں پر آئے گی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری آنکھوں نے دیکھا اس سے پہلے کہ دھوپ بڑھتی درخت نے اپنی ٹہنی کو دراز کیا اور مصطفیٰ جان رحمت پر سایہ کر دیا۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا جابر کوئی چیز لاؤ، یعنی ٹوکرا وغیرہ تھال وغیرہ جو بھی منگایا، فرمایا کوئی چیز لاؤ، اور پھر جابر حضرت جابر وہ لے کر کے آئے۔ جانتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے میرے درخت کی کھجوریں توڑتے تھے اور توڑ توڑ کر کے اس برتن میں ڈالتے تھے، توڑتے تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں انسان اگر آج محلے کا کارپوریٹر بن جائے تو اس کو بھی اتنا وقت نہیں ہے، اور یہ سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین جس کی اداؤں پر قرآن آئے، اگر زلفیں چہرے پر آئے تو واللیل گنگنایا جائے، زلفیں سنور کر کے سر پر چلی جائے تو والدعا نازل کی جائے، اگر چلے تو خاکے گزر کی قسم قرآن یاد کرتا ہوا نظر آئے، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت میں لاکھوں سلام۔ حتیٰ کہ اگر غصے میں آ کر کے کنکر اٹھا کر کے پھینکے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا نزول ہو جائے، اللہ اکبر اگر کھڑے ہو جائے اور پیر پر ورم آ جائے تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہو جائے، اگر فکر مند ہو جائے اللہ اکبر فکر مند ہو کر کے سوچے اللہ کی یہ نزول قرآن کے بعد میری امت قرآن کے ساتھ کیا کرے گی، تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا نزول ہو جائے، اگر امت کی کم عمری پر خیال آ جائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کا نزول ہو جائے، جس کی فکر پر قرآن آئے، نظروں کے جھکنے پر قرآن آئے، نظر اٹھ جائے شوق سے تو قد نرا کا نزول ہو جائے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں جس کی اداؤں کی
شان یہ ہے, وہ رسول کا انداز یہ ہے, ان کی اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے, ان کا خلق عظیم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مصیبت زدہ کے لیے, ایک درد مند کے لیے, ایک تکلیف زدہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں توڑ توڑ کر کے ان کے برتن میں ڈالتے ہیں, اور جب کھجوریں ٹوٹ چکی, برتن بھر گیا, تو میرے آقا نے فرمایا اس یہودی کو بلا لو, اور جب یہودی کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اب ناپ کیا جائے, اب تولا جائے. حضرت جابر کہتے ہیں کسی بھی طرح کھجوریں اتنی نہ تھی کہ تول کر کے اس کا جو وہ دیا جاتا, لیکن میرے آقا نے اپنے سامنے اس کو تلوایا, اور جب وہ تولی گئی تو جتنا دینا تھا وہ ادا بھی ہو گیا, اور باقی کے کھجوریں بچ بھی گئی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام لوگوں کی مصیبت میں صرف اللہ تیرا بھلا کرے کہہ کر کے گزر نہیں جاتے تھے. حضور علیہ السلام یہ کہہ کر کے کہ جا تیری تکلیف دور ہو جائے, حضور علیہ السلام یہ کہہ کر گزر نہیں جاتے تھے. فزیکلی طور پر حضور کے اخلاق کریمانہ کی شان یہ ہے, حضور اس شان سے لوگوں کی مدد کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیا اپنی زندگیوں میں بھی یہ ہے؟ اللہ اکبر. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم, مرنے کے بعد اپنے کسی بھائی کو کاندھا دینے والی قوم, کاش کہ جیتے جی اس کو تو کاندھا دینا سیکھ جائے. اگر تو زندگی میں اس کو کاندھے سے سہارا دے دے تو پھر اس کی زندگی کی قیمت بھی بڑھ جائے گی, اس کی خوشیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج قوم جو ہے وہ دکھ میں گرفتار ہے, آج قوم تکلیف میں گرفتار ہے, اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم خود غرضی کی طرف ہیں. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاؤں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہے, یا رسول اللہ میری فلاں حاجت ہے. تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو بظاہر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, ایک کام کرو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور میرا نام لگا کر کے اس سے وہ چیز لے لینا, اور اس سے کہنا کہ وہ قرض میرے اوپر رکھے, میرے پاس جب آئے گا کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا. یعنی بظاہر دینے کے لیے بظاہر پاس میں کچھ ہے نہیں, تو حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں, اس دکاندار سے اپنے نام پر دلوا رہے کہ قرضہ میرے نام پر چڑھا دیا جائے, میں آئے گا تو ادا کر دوں گا. یہ منظر فاروق اعظم نے دیکھا تو فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور آپ اتنی مشقت نہ فرمائیں, اتنی مشقت کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ قرض لے لے کر لوگوں کی تکلیفیں دور فرما رہے ہیں. تو چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے, فاروق اعظم سے ناراضگی ظاہر فرمانے لگے کہ تم ایسی بات کرتے ہو. وہ منظر کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کھلے کھلے ہاتھوں سے خوب سخاوت کیجئے, کھلے کھلے ہاتھوں سے خوب سخاوت کیجئے. تو چہرہ یہ بات سن کر کے کھل اٹھا اور فرمایا واللہ میرے اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے تاکہ میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دراصل معاملہ یہ ہے ہم صرف درد بھری تقریروں تک محدود ہو گئے, ہم صرف فکر انگیز کانفرنسوں کے عنوانات تک محدود ہو گئے. جب تک کہ فزیکلی طور پر ہم قوم کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, یہ خوبصورت ٹائٹل قوم کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. قوم کی بیٹیاں 35 سال تک کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان کی شادیوں کی فکر نہ کریں گے تو آخر ہوگا کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو کر رہی ہے سچ کر رہی ہے. اللہ اکبر. جو قوم کے نوجوان نشے اور شراب اور جوے میں ڈوب چکے ہیں, ہم جا کر کے ان کو سمجھائیں گے نہیں, ان کی کونسلنگ نہیں کریں گے تو آخر مجھے بتائیں قوم کا حل کیا ہے, قوم کا مستقبل کیا ہے؟ بلکہ آج تو منصوبہ بند طریقے سے شراب, جوا اور حرام کاریاں ہمارے سماج میں پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو اخلاقی گراوٹ کا شکار کیا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, خدا کے لیے اگر اللہ نے آپ کو کچھ اثر و رسوخ عطا کیا ہے تو آئیے آگے بڑھیے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم جب کہیں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے
बुजुर्गों के मज़ारात पर 2-2 करोड़ और मस्जिदों पर 2-2 करोड़ का मीनार और गुंबद बनाने की बजाय आओ कौम की इस बिखरती हुई कैफियत को संवारने की उन्हीं बुजुर्गों के इसाल और सवाब के नाम से कोशिश करें। हमारी मस्जिदों को 2 करोड़ के मीनार की जरूरत नहीं है और ना हमारे बुजुर्गों को 2-4 करोड़ के गुंबद की जरूरत है। बुजुर्गों के आस्थानों पर गुंबद जरूर होना चाहिए, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये जो कंपटीशन चल रहा है कि अगर फलां वालों ने इतना किया तो हम इतना करेंगे, मैं कहता हूं काश के गुंबद और मीनार में कंपटीशन करने की बजाय जितना ऊंचा मीनार ले जा रहे हो अपनी कौम को उतनी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करो, तो शायद जो जेरे गुंबद सो रहे वली ऐसे 4-6 आपकी कोशिशों से और पैदा हो जाए। लेकिन हमने तो अपनी कौम का बिल्कुल मिजाज बदल करके रखे, फजूल खर्चियां हैं। बेटी की शादी के मौके पर 5-5 लाख रुपए के अखराजात है, बेटे की शादी के मौके पर 25-25 लाख रुपए के अखराजात है। कभी हमने सोचा कि कोई यतीम भी तो सिसक रहा होगा, कोई यतीम भी तो बिलक रहा होगा, कोई यतीम भी तो आहें भर रहा होगा। हमने कभी ये सब सोचने की कोशिश नहीं की। बस आज खुल के अजीम की तकरीरें जलसों के उन्वान तक महदूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत मुस्तफा को झांक करके देखें और फिर